السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ التین کا مطالعہ کریں گے۔ یہ بھی مختصر صورت ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ لے کر میں اس وقت حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور پرامن شہر مکہ کی۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے پہ تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھا کر انسان کو ایک بڑی اہم بات کا یقین دلایا ہے، تاکہ اس بات پہ اپنا ایمان بنا لے انسان اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے۔ وہ بات کی آیت میں ہے، لیکن پہلی جو آیات ہیں اس میں ذکر کیا گیا انجیر کا، زیتون کا۔ یہ 2 کھانے کی چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ یہ 2 ایسے پھل تھے جو ہمیشہ سے یہ عرب کے علاقے میں بڑے ہی، جن کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے اور بڑے ہی کھانے پینے کے لیے بہت مقبول ہیں۔ یہ ان کا پسندیدہ ان کی غذا ہے۔ زیتون تو خاص طور سے حال یہ ہے کہ ہر کھانے میں ان کے زیتون شامل ہوتا ہے۔ انجیر بھی اسی طرح ان کے یہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور دونوں پھل اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے فائدہ مند ہیں، بڑے ہی اس میں اہم اجزاء شامل ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بڑے مفید ہیں۔ پھر دوسری بات یہ، مولانا سید ابوالمودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اپنے حاشیہ نمبر 1 میں کہ اہل عرب میں طریقہ رائج تھا کہ جو پھل کسی علاقے میں کثرت سے پیدا ہوتا، اس علاقے کو وہ بسا اوقات اس پھل کے نام سے مسموم کر دیتے تھے، یعنی علاقے کا نام پھل کے نام پر رکھ دیتے تھے، جیسے یہاں پر آیا ہے تین اور زیتون۔ اس محاورے کے لحاظ سے تین اور زیتون کے الفاظ کا مطلب مناسبت تین و زیتون یعنی ان پھلوں کی پیداوار کا علاقہ ہو سکتا ہے، اور وہ شام و فلسطین کا علاقہ ہے، کیونکہ اس زمانے کے اہل عرب میں یہی علاقہ انجیر اور زیتون کی پیداوار کے لیے مشہور تھا، اور آج بھی ہے، آج بھی وہاں بہت پیدا ہوتا ہے یہ، اور ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ، ابن القیم، زمخشری، آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ ابن جریر نے بھی اگرچہ پہلے قول کی ترجیح دی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بات تسلیم کی ہے کہ تین اور زیتون سے مراد ان پھلوں کی پیداوار کا علاقہ ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اس تفسیر کو قابل لحاظ سمجھا ہے۔ تو ان کی اس اہمیت کے لحاظ سے ان کی قسم کھائی گئی، اور پھر اس کے بعد اس شہر مکہ کی قسم کھائی گئی جہاں پر رسول اعظم تشریف لائے اور جہاں پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اس کی اہمیت سے تو ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جنہوں نے پہلی مرتبہ اس کو تعمیر کیا تھا یہاں پر کعبہ، اس وقت سے اس کی جو اہمیت چلی آ رہی ہے، تو آج تک اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی ہی رہی ہے۔ دنیا جہاں سے لوگ کھنچ کے اس کی طرف جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، کیونکہ یہ وہ پہلا گھر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس شہر میں، اور اسی لیے اس شہر کی انتہائی اہمیت ہر دور میں رہی ہے۔ تو ان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد، اور طور سینا ہم جانتے ہیں کہ وہ پہاڑ ہے مصر میں جہاں پر کہ حضرت موسیٰ تشریف لائے تھے،
اور جہاں پر ان کی ملاقات ان کی گفتگو ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا تھا اور کچھ ہدایت نازل کی تھی اور تورات ان کو عطا فرمائی تھی. اس لحاظ سے طور سینا کی بھی بڑی اہمیت ہے. تو بہرحال ان چیزوں کی اہمیت کی وجہ سے ان کی قسم کھائی گئی، اور قسم کھانے کا مقصد یہ ہے یقین دلانا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. یعنی انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر لحاظ سے ایک اعلیٰ و عرفہ مخلوق بنا کے پیدا کیا ہے، جسمانی لحاظ سے بھی اور ذہنی لحاظ سے بھی، صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی. مولانا نے بھی اپنی تفسیر میں اس بات کو اسی طرح وضاحت کی ہے. آپ لکھتے ہیں حاشیہ نمبر 3 میں، یہ وہ بات ہے جس پر انجیر اور زیتون کے علاقے یعنی شام و فلسطین اور کوہ طور اور مکہ کے پرامن شہر کی قسم کھائی گئی ہے. انسان کے بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ اعلیٰ درجے کا جسم عطا کیا گیا ہے جو کسی جاندار مخلوق کو نہیں دیا گیا. اسے فکر و فہم اور علم و عقل کی وہ بلند پایا قابلیتیں بخشی گئی ہیں جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں بخشی گئیں. پھر چونکہ انسان نوع انسانی کے اس فضل و کمال کا سب سے زیادہ بلند نمونہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور کسی مخلوق کے لیے اس سے اونچا کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے منصب نبوت عطا کرنے کے لیے منتخب فرمائے. اس لیے انسان کے احسن تقویم ہونے کی شہادت میں ان مقامات کی قسم کھائی گئی ہے جو خدا کے پیغمبروں سے نسبت رکھتے ہیں. یعنی 3 کے بارے میں تاریخوں میں آتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ تھا جہاں آپ تشریف لائے تھے. زیتون وہ علاقہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، یہ وہ علاقہ ہے. طور سینا وہ علاقہ ہے جہاں حضرت موسیٰ تشریف لائے تھے. تو اس لحاظ سے اس مناسبت سے ان کی اہمیت بتائی گئی ہے. شام و فلسطین کا مولانا پھر آگے لکھتے ہیں، شام و فلسطین کا علاقہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بکثرت انبیاء مبعوث ہوئے. کوہ طور کا وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی. رہا مکہ معظمہ تو اس کی بنا ہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں پڑی. انہی کی بدولت وہ عرب کا مقدس ترین مرکزی شہر بنا. حضرت ابراہیم نے ہی دعا مانگی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس کو ایک پرامن شہر بنا دے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں یہ دعا آئی ہے حضرت ابراہیم کی، اور اسی دعا کی یہ برکت تھی کہ عرب میں ہر طرف پھیلی ہوئی بدامنی کے درمیان صرف یہی ایک شہر 2500 سال سے امن کا گہوارہ بنا ہوا تھا. پس کلام کا مقصود یہ ہے کہ ہم نے نو انسان کو ایسی بہترین ساخت پر بنایا کہ اس میں نبوت جیسے عظیم مرتبے کے حامل انسان پیدا ہوئے. پھر آگے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں کہ ہم اسے الٹا پھیر کر سب نیچے سے نیچے کر دیا ہم نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان جو اپنی اس معیار کو قائم رکھتا ہے، اب اس خیال لحاظ رکھتا ہے، وہ تو صحیح چلتا رہتا ہے اور اپنے مقام کو اعلیٰ سے اعلیٰ بناتا جاتا ہے. لیکن جو انسان اپنی اس حیثیت کو نہیں سمجھتا، نہ اس کا لحاظ کرتا ہے، پھر وہ برائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے، اور اتنا گرتا چلا جاتا ہے گناہوں میں، برائیوں میں، جرائم میں، کہ جس کی کچھ انتہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی اسے پھر چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے، برائیوں کا راستہ. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو اس کے راستے کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اور برائیوں کو اپنا لے، تو کسی حد تک تو اللہ تعالیٰ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب وہ بالکل اپنے برائی میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے. اور حال یہ ہوتا ہے کہ برے سے برے کام، گندے سے گندے کام، بڑے سے بڑا جرم انسان کر جاتا ہے. اور
پھر وہی جو اس آیت میں بات کہی گئی ہے کہ اسفل السافلین، گندے سے گندے، برے سے برے انجام کو پہنچ جاتا ہے انسان. یعنی ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر مولانا نے بھی اپنی تفسیر میں اپنی تشریح حاشیہ نمبر 4 میں بڑے اچھے جملے لکھے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ ایک قوم جب دوسری قوم کی دشمنی میں اندھی ہو جاتی ہے تو کس طرح درندگی میں تمام درندوں کو مات کر دیتی ہے. درندہ تو صرف اپنی غذا کے لیے کسی جانور کا شکار کرتا ہے، جانوروں کا قتل عام نہیں کرتا، مگر انسان خود اپنے ہی ہم جنس انسانوں کا قتل عام کرتا ہے. درندہ صرف اپنے پنجوں اور دانتوں سے کام لیتا ہے، مگر یہ احسن تقویم پر پیدانے والا انسان اپنی عقل سے کام لے کر توپ، بندوق، ٹینک، ہوائی جہاز، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور دوسرے بے شمار ہتھیار ایجاد کرتا ہے تاکہ آن کی آن میں پوری بستیوں کو تباہ کر کے رکھ دے. درندہ صرف زخمی یا ہلاک کرتا ہے، مگر انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کو اذیت دینے کے ایسے دردناک طریقے ایجاد کرتا ہے جن کا تصور بھی کبھی کسی درندے کے دماغ میں نہیں آ سکتا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے تو کتنا گرتا چلا جاتا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا گیا، سوائے ان لوگوں کے جو مان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. یعنی اس تمام برائیوں سے اسفل السافلین کی نوبت آنے تک وہی انسان بچ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرتا رہے، اس کی بتائے ہوئے راستے پر مضبوطی سے چلتا رہے اور قائم رہے. اور ایسے انسانوں کے لیے جو ہدایت کے راستے پر چلتے رہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. ظاہر ہے کہ وہ جنت سے بڑھ کے کیا ہوگا، تو جنت ایسے لوگوں کے پھر حصے میں آتی ہے جو نیکی کے راستے پر جمے رہتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں پوچھ رہے ہیں اس رسم سے کہ کون اس جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے. کوئی نہیں جھٹلا سکتا. یہ حقائق تو وہ سب دیکھ ہی رہا ہے، ہر انسان دیکھ رہا ہے کہ لوگ برے سے برے بھی کام کرتے ہیں، لوگ اچھے سے اچھے بھی کام کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ پھر ان کو جزا و سزا کا کوئی نظام ہونا ہی چاہیے. کون انکار کرے گا اس سے کہ بھائی نیک آدمی کو اس کے نیکیوں کا صلہ ملنا چاہیے، برے آدمی کو اس کی برائیوں کا، جرائم کا اس کی سزا ملنی چاہیے. اور پھر اس معاملے میں سوال آخر کر کے ایک سوال کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جو ہر انسان کو سوچنا چاہیے. حقیقت ہے کہ جب دنیا میں انصاف کی بات ہوتی ہے اور حاکم جب انصاف کی بات اگر کرتے ہیں تو وہ تو سب سے بڑا حاکم ہے. وہ کیسے پھر انصاف نہیں کرے گا؟ یقیناً وہ انصاف کرے گا، یقیناً وہ نیک لوگوں کو اچھا اجر عطا فرمائے گا، یقیناً وہ برے لوگوں کو، مجرموں کو ان کے جرم کی سزا دے گا. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے، یوم حساب، یوم الحشر، جو بھی آپ کہہ لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں میں شامل کرے، ہمارا انجام بھی اچھا کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.